اب یہ بھی میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی خوشیاں آتی تو آپ رونے لگ جاتے تھے. خوشی میں بھلا کوئی روتا ہے، لیکن حضرت عمر روتے تھے. اور لوگ اگر آپ سے کہتے کہ آج تو خوشی ہے آپ کے گھر میں، آپ روتے رہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو ایسی خوشیاں عام کر دیتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہیں مولا تعالیٰ میرے خطاؤں پر اور گناہوں پر ڈھیل تو نہیں دے رہا جو اتنی خوشیاں مجھے مل رہی. میرے عزیزو، ہمیشہ خوشیاں آنا یا ہمیشہ اس طرح کے مال کی زیادتی کی طلب کرنا، یہ بھی تمہیں کبھی کبھار غفلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے اس کے لیے؟ جب تکاثر ہے، مال جس کے پاس بہت زیادہ ہے اکثر تو اس کا وقت حساب کتاب نہیں گزر جاتا ہے، اس کو مینٹیننس میں ہی 24 گھنٹے بھی ناکافی لگتے ہیں. بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جن کا حال یہی ہے کہ ان کو استنجا کی بھی اور کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے تھک جائے. یہ مال کی زیادتی والوں کا حال ہے. صحت کی جس کے پاس زیادتی ہے وہ اپنا اکثر اوقات تو جم میں گزارنے پہ وہ صرف کرتا ہے، یا پھر اپنی باڈی کو مینٹین کرنے میں انہیں خوشیوں میں ہے. جائیداد کی کثرت جس کے پاس ہے وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی. کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں تکاثر یا کثرت نہ مانگو، بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو. اے اللہ تو مجھے غنی بنا دے. غنی اور چیز ہے، امیر اور چیز ہے. امیر کو بھی امیر جو ہے وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں، غنی کو بھی غنی بھی جو ہے مالدار کو ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امیر جتنا بھی کمائے گا حرص اور باقی رہے گی اور تھوڑا سا آ جائے، اور غنی وہ ہے جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش میں ہے، جس کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گیا، اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے. یہ غنی ہوتا ہے. اور غنا کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے. ورنہ عام انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سونا دے دیا جائے، اتنا سونا تیرا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنا کرے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے. مجھے حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں، ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لیبیا، تونس، مصر اور یمن، یہاں جو ریولیوشن آیا اور جن کے تختے پلٹے گئے، 30 سال کی حکومتیں جنہوں نے کی ہیں، ان کے جائیداد اور ان کے اموال کی جو ایک رپورٹ چھایا ہوئی، اس میں ایک ڈکٹیٹر کے پاس تو تقریباً 3 ٹن سونا، 3000 کلو سونا، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ، اور سارا کا سارا جمع کرتے کرتے ایسے غافل ہو گئے کہ انہیں انصاف بھی یاد نہیں رہا اور حساب کا دن بھی یاد نہیں رہا. اسی لیے کیا خوب کہا ہے شاعر نے، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اور اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکافی لگتے ہیں، اور بھی جگہ چاہیے، اور بھی جگہ چاہیے. ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگ و دو میں پریشان ہے، ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر. ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنیں تو حیرت ہوگی آپ کو، جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں
150 एकड़ ज़मीन मौजूद है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ पर जाती है, और उसके अलावा शहर में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जायदाद मौजूद हैं और घर बार गाड़ियाँ सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन हर 2-3 दिन पर बेचैनी और बेसुकूनी के लिए उनकी शिकायतें। मेरे अजीज़ों, इतना माल रखने के बाद बेचैनी और बेसुकूनी किस बात की है? आप तवज्जो तो चाहें। बेचैनी और बेसुकूनी इस बात की है कि जितना मेरे पास मौजूद है इसको मैं मज़ीद कैसे बढ़ा सकूं, इसको मज़ीद कैसे बढ़ा सकूं ताकि हमारी आने वाली नस्लें मोहताज ना रहे। हमने कहा मियाँ बेवकूफ़ हो, इतना अभी मौजूद है कि 7 नस्लें खा सकती हैं, फिर भी तुम्हें अभी फिक्र है। तुम अपने आखिरत की फिक्र करो, अभी चंद दिनों के बाद कब्र में जाने वाले हो। तुम अपनी नस्ल की फिक्र में अल्लाह उसके रसूल को भूल बैठे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बात बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जिनके पास कसरत आ गई किसी भी चीज़ की, वो गाफिल हो गए हैं। गाफिल ऐसे हुए, आपको ये भी बता दूं कि कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, कारून जिसको अल्लाह ने इतने ख़जाने दे दिए थे कि जिन ख़जानों की चाबियाँ 70 ऊँटों पर लाद कर ली जाती थी, सिर्फ चाबियाँ। अब अंदाज़ा करें कि ख़जाने कितने होंगे। हम गए हैं मिस्र में, देखे वो आज भी बुनेरा कारून के नाम से एक इलाका मशहूर है जहाँ पर उसका सारा ख़जाना धंसा दिया गया था अजाब के तौर पर। हुआ क्या था, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, लेकिन हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में था कि तू अपने माल में से ज़कात अदा कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए। उनकी उम्मत में तो ज़कात जो है 25% थी, हमारे यहाँ तो 2.5 है, 1/4 ज़कात देना पड़ता। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रियायत करवाई अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इसको कुछ रियायत दी जाए। अल्लाह बेहतर जानता है, रियायत भी फरमाया तो रब ताला ने इतना कि फरमाया गया कि 1000 रुपये में 1 रुपया देने का उसे हुक्म हुआ। बहुत कम हो गया, 100 में 1 की बात नहीं करो, 1000 में 1 देने का हुक्म हुआ। अब इस हुक्म के मुताबिक जब वो अपना हिसाब किताब करने के लिए बैठा तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में निकल के जा रहे थे। 1000 में 1 के हिसाब से भी कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे। तो जो खजाने ज़कात में जा रहे थे उनको देखता और हसरत में फिर उसकी नीयत ख़राब होने लग गई। कहा कि इतना माल मैं फ्री में मुफ्त में किसी और को क्यों दे दूँ, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा। इस बात पर उसने क्या किया, एक औरत को जो ज़ानिया औरत थी ख़रीदा पैसों से और कहा कि मूसा पर तू तोहमत लगा दे कि तेरे पेट में बच्चा जो पल रहा है वो मूसा का है। ये मालदारों की चर्बी ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देने के लिए हाथ नहीं उठता, लेकिन गलत कामों के लिए उनके पास लाखों रुपये भी आ जाए। रिश्वत देने के लिए आज ये 10-10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, सेटिंग करने के लिए 50 लाख रुपए भी दे देते हैं। इनकम टैक्स वाले अगर छापा मारने आ जाए तो डीलिंग करने के लिए तो 500-1000 रुपये तो बात नहीं करते, लाखों में बात करते हैं, लाखों में बात करते हैं। अल्लाह के घर में जब देने की बात आए तो फटी पुरानी 10 रुपये की नोट ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये देकर दिन भर वो जताए। अल्लाह के घर में देने की बात आए, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसका दिल गाफिल हो गया है माल की कसरत की वजह से, उनका हाल ये है। उनका माल इसी तरह से रिश्वत देने में, लोगों का मुंह बंद करने में, या फिर दुनियावी मामला में खर्च हो जाता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं। कारून ने यही हरकत की थी। और एक मजमे में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, उस औरत को उसने बुलवाया और पहले मूसा अलैहिस्सलाम से मसला पूछा कि अल्लाह के नबी, ज़िना करने वाले के लिए क्या सज़ा है? आपने फरमाया संसारी, पत्थर मार कर उसे हिलाक कर दिया जाएगा, शहर बदर कर दिया जाएगा, मुंह काला कर दिया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया तो कारून ने कहा अगर आपने किया तो क्या किया जाए? अल्लाहु अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया अल्लाह के नबी के बारे में। और फिर कारून ने उस औरत को खड़ा किया कि ए औरत बहन,
تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی مجمع میں اور تھر تھرانے لگی، کپ کپانے لگی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے مال دیا ہے اور یہ الزام لگانے کے لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ان کا پل رہا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس گناہ سے پاک ہے۔ بڑے مجمع میں اس نے کہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھلان آیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اس کے خزانے پورے کے پورے ریت بن گئے، بالو کی شکل، سب دھواں ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور قارون ہمیشہ کے لیے اندر دھس گیا۔ یا اس قارون کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک خزانے تک آج کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے وہ بھی قارون کے خزانوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کثرت نے اسے کافر کی موت مار دیا، اسے نافرمان بنا کر کے دنیا سے ختم کر دیا۔ کسی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی، اسی لیے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے۔ اب بعض لوگ جب ہم اس بات کو کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مذمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں، ہم کیوں کمائیں، خالی بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ میرے عزیزوں، میں اس مال کی مذمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں، ورنہ اگر آپ روز کروڑ روپے کماتے ہو، جائز ہے آپ کے لیے، 100 کروڑ روپے کماتے ہو دن میں کہتا ہوں بالکل حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ، تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ